ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بارہسینگا رہا کرتا تھا۔ اس کے بہت خوبصورت سینگ تھے اور ان سینگوں پر وہ بہت غرور کیا کرتا تھا۔ ایک دن بارہسینگا پانی پینے کے لیے تالاب پر گیا۔ جیسے ہی بارہسینگا پانی پینے کے لیے نیچے جھکا تو تالاب میں اس کو اس کا عکس نظر آیا اور اس کی نظر اپنے سینگوں پر پڑی اور ساتھ ہی اس کی نظر اس کی پتلی پتلی بدصورت ٹانگوں پر پڑی۔ اس کا دل اپنی ٹانگیں دیکھ کر بہت خراب ہوا۔ جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو وہ بولا، یہ دیکھو میری ٹانگیں کتنی بدصورت ہیں، یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے، اور میرے سینگ کتنے خوبصورت ہیں۔ میری پتلی پتلی بدصورت ٹانگیں، ان سے تو مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ میری پتلی پتلی بدصورت ٹانگیں، ان سے تو مجھے نفرت ہو رہی ہے۔ میرے جسم پر یہ بدصورت ٹانگیں کتنی بری لگ رہی ہیں۔ کاش کہ اللہ نے جتنے خوبصورت میرے سینگ بنائے تھے اتنی ٹانگیں بھی بنائی ہوتی۔ اب میں اپنی ان پتلی پتلی بدصورت ٹانگوں کا کیا کروں؟ پانی میں اپنا عکس دیکھتے ہی بارہسینگا اپنی سینگوں کی بہت تعریف کرنے لگا اور اپنی ٹانگوں کی بہت برائی کرنے لگا۔ اس کو برا بھلا کہنے لگا کہ یہ بہت بری ہیں۔ بارہسینگا ابھی پانی پینے ہی لگا تھا کہ اسے پیچھے سے جنگلی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کتوں کی آوازیں سنتے ہی بارہسینگا وہاں سے بھاگ گیا۔ کتے بھی بارہسینگا کے پیچھے پڑ گئے، لیکن وہ اتنا تیز دوڑا کہ کتوں سے بہت آگے نکل گیا۔ اس کی پتلی پتلی بدصورت ٹانگوں نے اسے کتوں سے بچ کر دور بھاگنے میں بہت مدد کی۔ مگر جب وہ آگے گیا تو اس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کے سینگ چھوٹ جائیں، لیکن وہ اپنے سینگ نہیں چھڑا سکا۔ پیچھے سے آہستہ آہستہ جنگلی کتے بھی اس تک پہنچ گئے۔ جنگلی کتوں نے بارہسینگا پر حملہ کیا اور اسے نیچے گرا دیا۔ جن خوبصورت سینگوں پر اسے بہت ناز تھا، آج اسی سینگوں کی وجہ سے وہ پھنس گیا اور اسی سینگوں کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اور جن ٹانگوں کی وہ بہت برائی کر رہا تھا، بدصورت کہہ رہا تھا، اسی ٹانگوں نے اس کی مدد کی اور اسے بھاگنے میں دور تک لے گئے۔ مگر ان خوبصورت سینگوں نے اس کی جان لے لی اور وہ ان جنگلی کتوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اسے اس کا غرور لے ڈوبا اور اسے غرور مہنگا پڑ گیا۔ اگر وہ غرور نہ کرتا اور اپنی ٹانگوں کو برا بھلا نہ کہتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی جان نہ جاتی۔ بارہسینگا نے اپنی ٹانگوں کی ناشکری کی، جس کی اسے سزا ملی۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔